اب وہ باہر کا راستہ ڈھونڈنے میں لگ گئے، لیکن دور دور تک باہر جانے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کے پاس مایوس ہو کر بیٹھنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار انہیں ایک چھوٹا سا دروازہ مل گیا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آخر یہ دروازہ کس طرف جاتا ہے۔ کافی سوچ وچار کے بعد آخر صبحان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ان سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، کیونکہ وہ دروازہ انہیں موت سے کھینچ کر زندگی کی طرف لے آیا تھا۔ یہ باہر جانے کا راستہ تھا۔ آخر کار انہیں باب حیات مل گیا۔ باہر جاتے ہوئے ان کے دل طلحہ کے لیے غمگین تھے۔ وہ واپس جا کر ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح آگے کی طرف بھاگنے لگے۔ آخر کار بھاگتے بھاگتے انہیں ایک بستی دکھائی دی۔ اس بستی میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ چونکہ رات کا وقت تھا، اس لیے سب بستی والے سو رہے تھے۔ خوش قسمتی سے ایک بوڑھے بابا باہر بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ صبحان کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے فوراً اپنے سب دوستوں کو جھاڑیوں میں چھپا دیا اور انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور ان سے کہا کہ چاہے جو بھی ہو جائے، تم لوگ باہر مت آنا، ہو سکتا ہے یہ ان کا کارکرد ہو، اور اس سے 4 لوگوں کے غائب ہو جانے کی اطلاع بھی پہلے سے ہی مل چکی ہو۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ صبحان پرسکون انداز میں چلتا ہوا اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچا۔ اس نے اسے سلام کیا۔ بوڑھے آدمی نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، برخوردار، خیریت تو ہے؟ رات کے اس وقت بیابان میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ صبحان نے پرسکون لہجے میں کہا، بابا جی، وہ میں اس طرف کام سے نکلا تھا، لیکن دیکھیے قسمت، میری گاڑی راستے میں ہی خراب ہو گئی۔ گھر سے کافی دور آ چکا تھا، اس لیے پیچھے کی جانب بھی نہیں جا سکتا تھا، بس پھر آگے کی جانب چل دیا اور خوش قسمتی سے اس بستی میں آ پہنچا اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ بوڑھے آدمی نے اس کے کپڑوں کی طرف نظر دوڑائی۔ میاں وہ تو ٹھیک ہے، پر یہ کپڑے کیوں گیلے کر رکھے ہیں رات کے اس وقت؟ صبحان کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے تو یاد ہی نہ رہا کہ زبیر اور ارباز کو نہلاتے وقت اس کے کپڑے مکمل طور پر گیلے ہو گئے تھے۔ اس نے اس کا شک دور کرنے کے لیے ایک کہانی گھڑ ڈالی۔ وہ دراصل جناب، مجھے گرمی بہت لگ رہی تھی، کب سے گاڑی کو ٹھیک کرتے کرتے پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ اب گاڑی نے تو بننے کا نام نہیں لیا تو مجھے بہت غصہ چڑھا، اور گاڑی کو مزید پانی پلانے کے بجائے میں نے وہ پانی خود پر انڈیل لیا۔ اس طرح میرا پسینہ بھی پانی کے ساتھ بہہ گیا اور گاڑی پر چڑھا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ بوڑھے آدمی نے کہکا لگایا، اچھا اچھا، یہ بات ہے، پھر تو بہت اچھا کیا برخوردار۔ صبحان نے سرسری انداز میں پوچھا، محترم آپ یہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں بیٹا، اسی منحوس بستی میں ہمارا بسیرا ہے۔ صبحان چونکا، محترم آپ اس بستی کو منحوس کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا عجیب ہے اس بستی میں؟ بوڑھے آدمی نے سرد آہ بھری، بیٹا یہ ساری بستی آسیب زدہ ہے، جنوں کا بسیرا ہے ہماری بستی پر۔ صبحان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، محترم کیا عجیب ہے اس بستی میں جس وجہ سے آپ اسے آسیب زدہ کہہ رہے ہیں؟ بوڑھا آدمی رونے لگا، بیٹا یہ بستی میرے بیوی بچے نکل گئی، یہاں ہر آئے دن کوئی نہ کوئی غائب ہو جاتا ہے، خدا جانے غائب ہونے کے بعد ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کہاں جاتے ہیں؟ یہاں کے تو قبرستان میں بھی لوگ محفوظ نہیں، مردوں کو دفن کر کے آتے ہیں تو اگلے روز پتہ چلتا ہے کہ اس مردے کو زمین نکل گئی۔ کچھ لوگ جن کے رہنے کا کوئی دوسرا ٹھکانہ تھا، وہ تو بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، جبکہ باقی بچے لوگوں نے بھی اس بستی کو چھوڑ کر جانا چاہا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ ہم پھر سے اسی منحوس بستی میں رہنے پر
مجبور ہو جاتے ہیں۔ سبحان نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا، محترم، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ بوڑھا آدمی بولا، بیٹا پہلے تو تم خود کی مدد کرو اور خود کو بچاؤ، تمہارے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان نے بوڑھے آدمی سے سرسری انداز میں پوچھا، محترم، میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک بہت بڑی حویلی دیکھی۔ رات گزارنے کے لیے اس حویلی کے اندر جانے ہی والا تھا کہ مجھے ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس حویلی کا کیا راز ہے؟ بوڑھے آدمی نے سبحان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بیٹا تم خوش قسمت تھے کہ اس حویلی میں نہیں گئے، ورنہ آج تک جو بھی اس حویلی میں گیا ہے لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ سب کہتے ہیں کہ وہ حویلی بھوتیا ہے اور کچھ لوگوں نے کئی بار وہاں آسیب بھی بھٹکتے دیکھے ہیں۔ کبھی کبھار وہاں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ کئی بار تو وہ آوازیں اتنی زوردار ہو جاتی ہیں کہ ہمارے کانوں کے پردوں کو چیرنے لگتی ہیں۔ سبحان فوراً سارا قصہ سمجھ گیا کہ کس طرح ان خون خوار لوگوں نے ان معصوم لوگوں کے دلوں پر رعب جما رکھا تھا اور کس طرح وہ ان لوگوں کو مار کر ان سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ سبحان نے پوچھا، محترم، کیا آج تک کوئی پولیس والا یہاں نہیں آیا جو ایک بار اس حویلی کو اندر سے جا کر دیکھتا کہ اصل ماجرا کیا ہے؟ بوڑھے آدمی نے سرد آہ بھری کہا، بیٹا سب کو اپنی جان پیاری ہے، اگر کون اس بھوتیا حویلی کا راز فاش کرے اپنی جان کی بازی لگائے۔ ویسے بھی آج تک جو بھی اندر گیا ہے واپس لوٹ کر باہر نہیں آیا، یہ بات جانتے ہوئے بھلا کون ہمت کرتا؟ سبحان نے کہا، اگر میں جاؤں تو؟ بوڑھا آدمی بولا، نہ میرا بچہ، ہم لوگوں کے لیے تمہیں اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ چلو میرے ساتھ چلو، میں آج رات گزارنے کے لیے ایک محفوظ مقام فراہم کروں گا، کل صبح ہوتے ہی تم یہاں سے نکل جانا۔ سبحان نے شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا احسان مند رہوں گا، میری جان کی پرواہ کرنے کا شکریہ۔ دراصل سبحان نے حویلی کے اندر جانے والی بات اس لیے کی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ بوڑھا آدمی ان کا کارندہ ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر وہ ان کا کارندہ ہوتا تو وہ فوراً اسے حویلی کے اندر جانے کو کہتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایک محفوظ مقام فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ سبحان کو اس پر یقین ہو گیا تھا۔